اس سے پہلے 4 دفعہ مختلف گھروں کے لڑکے اس رشتے سے رد کر چکے تھے۔ یہ 5ویں بار تھی۔ وہ اپنی دوست کو میسج پر بتا رہی تھی کہ آج پھر لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں، دعا کرنا انہیں میں پسند آ جاؤں۔ مجھ سے اب بابا کے چہرے پر جھریاں نہیں دیکھی جاتی ہیں۔ نہ جانے انہوں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ میں ان پر بوجھ بنی ہوئی ہوں۔ اب تو ماں کے ہاتھ بھی کانپتے ہیں۔ اس مشین کو چلا چلا کر انہوں نے آج تک میرے لیے بہت کچھ بنایا، لیکن قسمت پتہ نہیں کیا امتحان لے رہی ہے۔ شام کے وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھی یہی دعا مانگ رہی تھی کہ میرے بابا کی عزت بچ جائے، کہیں وہ پھر سے یہی نہ سوچیں کہ بیٹی کیا پیدا کر لی، میں تو عذاب میں پڑ گیا ہوں۔ اور وہی ہوا۔ آنے والوں نے نہیں پوچھا کہ آپ کی بیٹی نماز پڑھتی ہے یا نہیں، انہوں نے نہیں پوچھا کہ کیا دین کے لیے کبھی کسی مدرسے میں گئی ہے یا نہیں، انہوں نے نہیں پوچھا کہ اس نے دین کو کتنا پڑھا، انہوں نے نہیں پوچھا کہ دنیا کا کتنا پڑھا، سکول کتنا پڑھا، انہوں نے نہیں پوچھا کہ بیٹی کیا 2 وقت کا کھانا بنا کر اپنے شوہر کو اور ہمیں دے سکتی ہے یا نہیں، بلکہ صاحبزادے جو کہ ایک طرف کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھے تھے، انہوں نے ماں کو اشارہ کیا، ماں نے بھی کہہ دیا کہ بیٹی کو بلائیے۔ اندر سے لڑکی کو لے کر اس کی ماں باہر آئی۔ یہاں شہزادہ چارلی صاحب نے منہ اٹھایا اور باہر چلے گئے۔ لڑکی کی ماں پیچھے گئی، بیٹا کیا بات ہے؟ یہاں اندر لڑکی اور اس کے ماں باپ سن رہے ہیں۔ مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، شکل تو دیکھیں اس کی، یہ بھی کوئی لڑکی ہے؟ لڑکے کا والد معذرت کرتا ہوا وہاں سے اٹھا اور ادھر لڑکی وہاں سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ 3 دن کمرے کے ایک کونے میں وہ گھٹ گھٹ کر مرتی رہی اور آخرکار چوتھے دن گولیوں کا ایک پیکٹ اپنے اندر ڈال کر وہ اس معاشرے سے خود کو الگ کرنے کے لیے سکون کی نیند تلاش کرنے چلی گئی۔ اب میرا سوال ہے کہ کیا اسے اس کے حسن نے مارا ہے، یا اس کو اس 5ویں شخص نے مارا ہے، یا ان تمام لوگوں نے جو اس سے پہلے آ چکے تھے؟ میں بتاتا ہوں۔ لعنت بیچتا ہوں میں اس گندے معاشرے پر جس نے اسے مارا ہے۔ لوگوں کی بیٹیوں کو ایسے دیکھنے جاتے ہو جیسے کہ کسی باغ کے بیوپاری جاتا ہے۔ باغ اچھا لگا تو ٹھیک، ورنہ کوئی اور لے لوں گا۔ آپ اور میں وہ تکلیف نہیں محسوس کر سکتے ہیں جو ایک باپ کے سینے میں لگی ہوتی ہے، ایک ماں کا کلیجہ جب پھٹ رہا ہوتا ہے اور جب اس کی آنکھیں خون بہا رہی ہوتی ہیں۔ جب کسی کی بہن بیٹی کو دیکھنے جاؤ تو اسے شکل سے نہ دیکھو، بلکہ والدین سے پوچھو کہ کیا وہ دین جانتی ہے، کیا وہ میری ماں کو اپنی ماں سمجھنے کے قابل ہے، کیا وہ 2 وقت کا کھانا مجھے اور میری ماں باپ کو دے سکتی ہے۔ اور اگر حسن چاہیے تو میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، جاؤ مغرب میں، وہاں حسن ہی حسن ہے اور وہاں حسن ملے گا، اور باقی حیا شرم و دین ان کے قریب سے بھی نہیں گزری ہوگی۔ اور ویسے بھی تمہیں کون سا حیا شرم یا دین چاہیے؟ ذرا سوچو، گھر میں جو بہن ہے اسے 5 دفعہ کوئی دیکھنے آئے اور 5ویں دفعہ بھی کہے کہ نہیں مجھے نہیں یہ پسند، تو تم پر قیامت گزرتی ہے۔ اور تمہیں یاد بھی ہے کہ خود کتنی بیٹیوں پر قیامت گرا چکے ہو۔ یقین مانیے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کہیں ہماری وجہ سے کسی گھر میں کتنا بڑا فساد، کتنا بڑا دکھ جنم لے چکا ہوتا ہے۔ حسن نہ دیکھیے، کسی کی عزت کا سوال دیکھیے۔ کیا فائدہ اگر حسن تو ملے اور عزت نہ ہو، بیزتے لوگ ہوں، حیا نہ ہو، دین نہ ہو۔ لعنت نہ بھیجوں میں ایسے لوگوں پر، اور کیا ہی زندگی ہو کہ بے شک سادہ چہرہ ہی کیوں نہ ہو، عزت دار لوگ ہوں، حیا ہو، دین ہو۔ بیٹیاں اپنی خوشی سے زیادہ اپنے باپ کے دکھ میں مر رہی ہوتی ہیں کہ کہیں میرا والد یا میری والدہ مجھ سے مایوس تو نہیں ہوں گے۔ لوگوں میں حیا اور شرم اور دین دیکھو، حسن نہیں۔ یہ سچائی اگر کسی کو میری طرف سے بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔